اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ اور اے حبیب، لوگ آپ سے عورتوں کی وراثت کے بارے میں حکم پوچھتے ہیں۔ عرب میں دستور تھا کہ مرنے والے کی بیوہ اور یتیم بچیوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیتے تھے۔ نیز اگر یتیم بچی خوبصورت اور مالدار ہوتی تو اس کے سرپرست تھوڑے مہر پر اس سے نکاح کر لیتے اور اس کے حقوق ادا نہ کرتے، اور اگر وہ بدصورت اور مالدار ہوتی تو نہ خود اس سے نکاح کرتے نہ کسی اور کو کرنے دیتے۔ ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ فرما دیجئے، اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور یتیم بچیوں کے بارے میں وہ آیتیں بھی حکم بیان کرتی ہیں جو قرآن میں تم پر پڑھی جاتی ہیں۔ وہ یتیم بچیاں جن کو تم وہ حقوق نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیے گئے ہیں، حالانکہ تم ان سے نکاح کرنے میں دلچسپی رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو، اور یہ کہ انصاف کے ساتھ یتیموں کی دیکھ بھال کرو، اور تم جو بھی نیک کام کرو تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف رکھے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح جدائی سے بہتر ہے، اور لوگوں کے دل لالچ کے پھندے میں ہیں کہ ہر ایک اپنا فائدہ چاہتا ہے، اور اگر تم نیکی کرو اور عورتوں پر ظلم و ستم سے بچو تو بے شک اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خوب خبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اور تم شدید خواہش کے باوجود اپنی بیویوں کے درمیان ہرگز محبت میں برابری نہیں کر سکتے، تاہم یہ تو نہ ہو کہ ایک بیوی کی طرف مکمل جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکتی ہوئی چھوڑ دو کہ نہ اسے حقوق ملیں اور نہ وہ آزاد ہو۔ اور اگر تم نیکی کرو اور نا انصافی سے بچو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر بحالت مجبوری میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ اپنے فضل سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔
اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور بے شک ہم نے تاکید فرمائی ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم اس کے حکم کا انکار کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ اے لوگوں، اگر وہ چاہے تو تمہیں دنیا سے لے جائے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر خوب قادر ہے۔ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ جو دنیا کا انعام چاہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا انعام ہے، یعنی جس شخص کو اپنے عمل سے صرف دنیا مقصود ہو تو وہ بڑا ہی نادان اور کم ہمت ہے کہ آخرت کے عظیم نہ ختم ہونے والے ثواب کو چھوڑ کر فانی دنیا کے عارضی انعام پر خوش ہوتا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔